السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اپ ڈیٹ 113، جہاں ہم صحیح بخاری کی مستند اور معتبر احادیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین اسلام کی سچی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور ابن مسیب نے کہا ہے کہ سر کا مسح کرنے میں عورت مرد کی طرح ہے، وہ بھی اپنے سر کا مسح کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ حصہ سر کا مسح کرنا کافی ہے، تو انہوں نے دلیل میں عبداللہ بن زید کی یہ حدیث پیش کی، یعنی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ حضرت موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم سے وہیب نے بیان کیا، وہ عمر سے، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ عمر بن ابی حسن نے حضرت عبداللہ بن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ حضرت آدم سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے حکم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے ابو جحیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں قلی فرمائی، پھر فرمایا، تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے روایت کیا، انہوں نے کہا، ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے میرے والد نے صالح رحمہ اللہ سے، انہوں نے ابن شہاب رحمہ اللہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا، مجھے محمود بن الربی رضی اللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا، محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کونے کے پانی سے ان کے منہ میں قلی ڈالی تھی۔ اور عروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 189۔ ہم سے عبد الرحمن بن یونس رحمہ اللہ نے روایت کیا، انہوں نے کہا، ہم سے حاتم بن اسماعیل رحمہ اللہ نے بیان کیا،
وہ الجاد رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا، میں نے صائب بن یزید رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ اسی طرح کی مستند احادیث کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی مطلوبہ حدیث کامنٹس میں لکھیں۔